ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں آج ایک بہت ہی ذاتی بہت گہرے سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ بھئی کوئی شخص اپنے ایمان کی اس کی اصل حالت کو کیسے جان سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی ضرور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کا معیار کیا ہے۔ تو سوال یہی ہے، آخر وہ پیمانہ ہے کیا؟ کس چیز سے ہم اپنے ایمان کو پرکھیں؟ اور اس کا جواب کسی باہر کی چیز میں نہیں ہے، یہ تو ہمارے اندر، ہمارے دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک طرح سے خود کو جاننے کا سفر ہے۔ تو پھر وہ اصل معیار، وہ سٹینڈرڈ ہے کیا؟ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق اس کی بنیاد صرف اور صرف ایک چیز پر ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ بس یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے ارد گرد یہ سارا تصور گھومتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی گہرائی اس بات سے ناپی جاتی ہے کہ ہمارا دل اللہ کے فیصلوں پر کتنا مطمئن ہے، کتنا پرسکون ہے۔ مطلب زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا یا برا، کیا ہم اسے کھلے دل سے قبول کر رہے ہیں؟ اصل امتحان تو یہی ہے۔ اور دیکھیں، اس نقطے کی اہمیت کو بالکل بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بالکل واضح کیا، یہ پہلا معیار ہے، یعنی ایمان کو جانچنے کا سفر شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ یہ اس کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اچھا، کسی بھی چیز کو سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی مخالف چیز کو، اس کی ضد کو دیکھا جائے۔ تو اگر ایمان اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ اس کا الٹ ہے ہمارے اندر کی وہ کشمکش، وہ جنگ جو ہم تقدیر کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنے کے بجائے ہم اکثر اندر ہی اندر ایک لڑائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے دل میں ایک خاموش جنگ چل رہی ہوتی ہے، ان حالات کے خلاف جنہیں ہم بدل نہیں سکتے۔ یہاں دو بالکل الگ راستے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ دل ہے جو اللہ کی رضا کو قبول کر کے اطمینان اور سکون حاصل کر لیتا ہے، اور دوسری طرف وہ دل ہے جو مسلسل لڑتا رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ صرف اندرونی بے چینی، دکھ اور صدمے کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور سچ بتائیں تو یہ اندرونی لڑائی ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کی ہے نا؟ یہ ان سوالوں کی شکل میں ہمارے ذہن میں گونجتی ہے۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ یہ کیا ہو گیا؟ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ جڑا وہ شدید صدمہ، وہ گہرا دکھ، یہ سب اسی اندرونی جنگ کی علامتیں ہیں۔ اور یہاں پر ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں کہ چونکا دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ جو اندرونی لڑائی ہے، یہ دراصل حالات سے یا لوگوں سے نہیں ہے، یہ لڑائی اللہ کی ذات سے ہے۔ یہ ایک اتنا سنگین نقطہ ہے جو ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر ایمان کی کمی کی نشانی یہ اندرونی کشمکش ہے، تو پھر سچے اور مضبوط ایمان کی سب سے پہلی پہچان کیا ہوگی؟ جواب بہت سادہ ہے لیکن بہت گہرا ہے۔ سچے ایمان کی سب سے پہلی اور سب سے واضح علامت اس اندرونی لڑائی کا ختم ہو جانا ہے۔ جب دل میں یہ کشمکش دم توڑ دینا تو سمجھ جائیں کہ ایمان کا نور روشن ہو گیا ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے دل کا جس میں اللہ سے کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اس کی جگہ ایک گہرا پرسکون اطمینان ہے، اور اس بات پر کامل یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے لیے اسی میں خیر ہے۔ یہی ہے ایمان کی اصل کیفیت۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد اصل سوال صرف ایک ہی رہ جاتا ہے، ایک سوال جو ہم میں سے ہر ایک کو خود سے پوچھنا ہے: کیا میرا دل واقعی اللہ کی رضا پہ راضی ہے؟ اس سوال کا جو سچا جواب ہے وہی ہمارے ایمان کی اصل حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔